کیا واقعی تھکن عبادت سے بڑی ہو سکتی ہے؟ یہ سوال اس دن ایک ننھی سی بچی مدیحہ کی زندگی بدلنے والا ثابت ہوا۔ مدیحہ ایک پیاری، معصوم اور روشن آنکھوں والی بچی تھی جو اپنے بابا کی بے حد لاڈلی تھی۔ بابا اسے پیار سے میرا گڈو کہتے تھے اور مدیحہ بھی ہر بات پر مسکرا کر بابا کے گلے لگ جاتی۔ اخلاق کے معاملے میں وہ واقعی ایک مثال تھی۔ بڑوں کا ادب، چھوٹوں سے محبت، نرم لہجہ اور سچ بولنا اس کی پہچان تھی۔ اسی لیے گھر والے اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ لیکن ہر اچھی کہانی میں ایک چھوٹا سا لیکن ضرور ہوتا ہے۔ مدیحہ کو گھر کے چھوٹے موٹے کام کرنے میں ہمیشہ تھکن یاد آ جاتی تھی۔ امی جب کہتی کہ پانی کی بوتل بھر دو تو وہ فوراً کہتی، امی میں بہت تھک گئی ہوں۔ کمرے کے کھلونے سمیٹنے ہوں یا کھانے کے بعد دسترخوان اٹھانا ہو، ہر کام پر اس کا ایک ہی جواب ہوتا، امی میں بہت تھک گئی ہوں۔ یوں چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے مدیحہ کے بہانے چلتے ہی رہتے۔ بابا یہ سب کچھ خاموشی سے دیکھتے رہتے تھے مگر کچھ کہتے نہیں تھے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ مدیحہ خود اپنی غلطی سمجھے۔ ایک دن گھر میں عجیب سی خاموشی تھی۔ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، پھر بھی وہ اکیلی گھر کے کاموں میں لگی ہوئی تھیں۔ کچن میں کام کرتے کرتے وہ تھکن سے بیٹھ گئیں۔ اسی دوران بابا کے گھر آنے کا وقت ہو گیا، جبکہ مدیحہ اپنے کمرے میں کہانی پڑھ رہی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا اور بابا گھر آ گئے۔ بابا نے منظر دیکھا تو ان کی نظر امی کی تھکن، کچن میں بکھرے ہوئے برتنوں اور مدیحہ کے خاموش بیٹھنے پر پڑی۔ انہوں نے کچھ کہے بغیر امی کو پانی دیا، برتن دھوئے، کچن صاف کیا اور امی کو آرام کروایا۔ مدیحہ یہ سب کچھ حیرت سے دیکھتی رہی اور اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگ اٹھا۔ رات کو بابا نے مدیحہ کو اپنے پاس بلایا۔ ان کی آواز نرم تھی مگر آنکھوں میں سنجیدگی تھی۔ بابا نے پیار سے بتایا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود گھر کے کام کیا کرتے تھے، کپڑے سی لیتے، جوتے درست کرتے اور گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے تھے، اور وہ کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ میں تھک گیا ہوں۔ یہ بات سن کر مدیحہ کی آنکھیں بھر آئیں اور اسے اپنے سارے بہانے یاد آ گئے، جیسے کسی نے اس کے دل پر دستک دے دی ہو۔ اگلی صبح منظر بدلا ہوا تھا۔ امی اٹھیں تو دیکھا کہ کچن صاف تھا، میز سجی ہوئی تھی اور مدیحہ مسکرا رہی تھی۔ اس نے پیار سے کہا کہ آج سے وہ امی کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں مدد کرے گی اور تھکن کو بہانہ نہیں بنائے گی۔ بابا نے یہ منظر دور سے دیکھا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس دن کے بعد مدیحہ واقعی بدل گئی۔ وہ اب بہانے نہیں بناتی تھی اور خوشی خوشی گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگی۔ وہ جان چکی تھی کہ گھر کا کام صرف ذمہ داری نہیں بلکہ سنت بھی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ گھر کے کام کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود گھر کے کام کیا کرتے تھے، اور جو سنت کو اپناتا ہے وہی اصل کامیاب ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی اور اس سے کچھ سیکھنے کو ملا تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے بچے کے نام سے ایک مورل سٹوری بنائیں تو کمنٹ میں اپنے بچے کا نام اور اس کے لیے کوئی سیکھ ضرور لکھیں۔ آپ کی کہانی ہماری اگلی ویڈیو میں ہو سکتی ہے۔